ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتی ہیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو ان احادیث کو سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ شخصیات جو حدیث کی کسی درجے میں بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ درس ہے کتاب العلم ہے، بخاری شریف میں سے کتاب العلم میں تقریباً 53 ابواب ہیں اور 76 احادیث ہیں۔ تو باب نمبر 9 ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 67 ہے، 67۔ وبی قال حدثنا مسدس قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد على بعیرہ وامسک انسان بخطامہ او بزمامہ قال ای یوم هذا فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ قال الیس یوم النحر او الیس یوم النحر قلنا بلا قال فأي شهر هذا فسقطنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من ہوا اوعى له منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اونٹ پہ تھے، تو ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اس لگام کو پکڑا ہوا تھا، تو فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، تو ہم خاموش ہو گئے، تو اسی وجہ سے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اس کا اپنا کوئی اور نام رکھیں گے، تو فرمایا کہ یوم النحر نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی نام رکھیں گے اس مہینے کا، تو فرمایا کہ یہ ذی الحجہ نہیں ہے، فرمایا جی بالکل ہے۔ قال بلا، قال تو پھر انہوں نے کہا فإن دماءکم واموالکم، بھی بات سنو کہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو، تمہارے خون کو، تمہاری عزتوں کو تمہارے درمیان بہت بامکرم بنایا ہے، اور جیسے اس دن کو اور اس مہینے کو احترام والا بنایا، اور بات سن لیں کہ آپ میں سے جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، وہ غیب کو جا کے تبلیغ کریں، ان کو پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کیا ہو کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ جب دوسرے بندے کو جا کر بتاتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس بات کرنے والے سے بھی زیادہ اس کو اہمیت، آداب اور اہتمام سے لینے والا بنے گا، کہ بندہ کسی ٹائم کسی کو کہہ دیتا ہے اور وہ اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہے اور کہنے والا اس میں سرسری طور پر چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کرو، آپ دوسروں کو بتلاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں، آپ اس کا اہتمام کر رہی ہیں یا نہیں، آپ سے اس کے آداب اور سلیقہ اور اہتمام سے ہو رہا ہے یا نہیں، آپ جس کو آگے کھڑا کریں اور وہ اس کا اہل ہو اور وہ اس کو اہتمام سے لے لے، تو جو سمجھانے والا ہوگا وہ اس کے نامہ اعمال میں مستقل طور پر ثواب لکھا جائے گا۔ اس کی بے بہا مثالیں ہیں۔ کسی ایک شخص نے مولانا طارق جمیل صاحب کو، استاد محترم کو بھی تو لگایا ہی ہے نا، تو ربا جیسے اس میں آیا ہے کہ لیبلغ من ہوا اوعى له منہ، کہ وہ زیادہ اہتمام سے لینے والا بنے۔ لوگ کسی کو 3 دن جماعت میں لگوا دیتے ہیں، لوگ کسی کو نماز پہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اوعى بنتا ہے، اس کے آگے بچے علماء بنتے ہیں، وہ زیادہ اہتمام سے لینے والے ہوتے ہیں۔